سورہ قصص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو مبین کہہ رہے ہیں، یعنی اس کی باتیں اتنی واضح ہیں۔ اور ابھی آپ ایک بہترین قصہ پڑھیں گے، اور آپ دیکھیں کہ سورت کا نام بھی قصص ہی ہے، بہت ہی بہترین قصہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون، ہم تلاوت کر کر سنا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خبریں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی باتوں میں سے، بالحق، بالکل حقیقت پر مبنی ہے یہ بات جو اللہ تعالیٰ اب آپ کو بتائیں گے، بالکل حق کے ساتھ ہے۔ لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے۔ ان فرعون، بے شک جو فرعون تھا، علا فی الارض، بہت ہی سرکشی کر رہا تھا زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، یعنی سرکشی کو ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا زبردستی کرتا تھا یا کیا ظلم کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بنا دیا تھا اس نے وہاں کے رہنے والوں کو شیعہ۔ دیکھیں شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ گروہوں میں تقسیم ہو جانا، فرقوں میں تقسیم ہو جانا۔ اس نے لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا۔ کیا کرتا تھا کہ یستضعف طائفہ، ضعیف رکھتا تھا، کمزور رکھتا تھا ایک جماعت کو ان میں سے، اور کس طرح کا ایٹیٹیوڈ بھی ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ذبح کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو، یعنی میل ممبر کو ذبح کر دیتا تھا اور زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ انہ کان من المفسدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ بہت ہی فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اب اللہ نے کیا پلان کیا، بہت ہی سمجھنے والی چیز ہے کہ کہیں خدا نخواستہ میں اور آپ بھی فساد برپا کر رہے ہیں یا سرکشی کر رہے ہیں، اور اللہ کا کب پلان ہمارے لیے کیا ہو جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسے کتنا عرصہ ڈھیل دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے پلان کیا، وَنُرِيدُ، اور ہم نے چاہا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یہ کہ اب ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور بنائے گئے تھے، جو کمزور جنہیں فرعون نے رکھا ہوا تھا فی الارض، زمین میں، ان کو اب ہم ان پر احسان کریں، اور احسان کی صورت میں کریں کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم بنا دیں ان کو ائمہ، سردار بنا دیں، پیشوا بنا دیں، امام بنا دیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور اللہ نے پلان کیا کہ اب ان کو فرعون کی چیزوں کا وارث بنا دیا جائے۔ تو یہ باتیں بہت سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں بھی غلطی پر ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، تو کب اللہ تعالیٰ ہم سب پر وہ چیزیں دکھا دے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ ان ضعیف لوگوں کو جو یہ کمزور بنائے گئے ہیں، غلام بنائے گئے ہیں، یہ ان کی چیزوں کے وارث بن جائیں۔ کچھ اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ اب انہیں اقتدار بخشے زمین میں، کمزور لوگوں کو۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور دکھائیں ہم فرعون اور حامان کو، وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکروں کو ہم وہ باتیں دکھائیں، منہم، جو ان میں سے ہی تھے، ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیٹوں کو بھی ذبح کر رہے تھے، کہ کوئی ایسا نہ ہو جائے میل ممبر جو ان کی سلطنت پر قبضہ کر لے۔ تو یعنی جس چیز سے بندہ ڈرتا ہے، اور پھر اس چیز سے بچنے کے لیے، دیکھیں ڈرتے تو ہم بہت سی چیزوں سے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی غلط وے آؤٹ لینا،
نہیں تو میں سمجھتی ہوں ڈرنا تو چاہیے انسان کو ہمیشہ کہ اس کی نعمتیں کب ختم ہو جائیں گی، اس کی جوانی کب ختم ہو جائے گی، اس کی تندرستی کب ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے کوئی غلط وے آؤٹ تو ہم نہیں نکال سکتے ہیں۔ اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا کہ وہ جس چیز سے ڈر رہا تھا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ظلم کے باعث میں سدا اقتدار پر رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے ہم نے سوچا کہ اب ان کے ساتھ وہ کر ہی دیا جائے۔ اب آگے دیکھیں کہ کس طرح سے یہ قصے کا جو ایک اور حصہ وہ ٹویسٹ ہوتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، یہ کہ دودھ پلاتے رہیں اس بچے کو، یعنی اللہ نے ان کی ماں کو یہ وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتے رہے۔ اب بچہ میل تھا، مذکر تھا، تو ہمیں پورا سٹوری سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو بھی کسی بھی دن فرعون نے مار ڈالنا تھا۔ تو اللہ نے ان کی ماں کو وحی کی۔ اب قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وحی مردوں پر ہوتی ہے، یعنی آج تک جتنے رسول آئے وہ مرد ہوا کرتے ہیں، تو ہمیں فرق رکھنا چاہیے کہ یہ وہ وحی ہے جس میں اللہ کی کتاب کی کوئی آیتوں کو وحی نہیں کیا جا رہا، یہ وہ وحی ہے جو کہ ہم القا کرنا، دل میں بات ڈالنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں تو خیر بہت عظیم شخصیت ہوں گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو، آپ لوگوں کو کوئی چیز کا ایک ارادہ دے دیا جاتا ہے، آپ استخارہ کرتے ہیں، آپ کے دل میں ایک ارادہ آ جاتا ہے، آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، آپ کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، آپ استخارہ کرتے ہیں، آپ نفل پڑھتے ہیں، آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو آپ کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگوں کو ستاتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ ہم نے الہامی کتاب کی وحی مردوں پر کی، تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل پر کون سی وحی ہوئی؟ تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی شہد کی مکھی کو بھی وحی کی جاتی ہے کہ گندی چیزوں پر نہ بیٹھا کریں۔ تو کچھ وحی ڈفرینسز بھی ہیں کہ یہ وحی اللہ کی کتاب کے کوئی آرڈر نہیں آ رہے ہیں، انہیں بچے کو دودھ پلانے کا اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں اور اس بات کو ان کے دل میں ڈال رہے ہیں کہ آپ بچے کو دودھ پلاتے رہیں۔ فَإِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ، جب آپ کو خوف آئے اس بچے کے معاملے پر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پس ڈال دینا اس بچے کو دریا میں، وَلَا تَخَافِي، اور ڈرنا بھی نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہ کرنا۔ سوچئے اپنے بچے کو دریا میں ڈال دیں اور غم بھی نہ کریں اور خوف بھی نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو اٹھا کر دریا میں ڈال دے؟ اور آپ دیکھیں کہ باقاعدہ انہوں نے ایک ڈبے میں، ایک تابوت میں، ایک باکس میں اس بچے کو ڈالا، نہ کہ دریا میں لہروں کے اوپر ہی ڈال دیا۔ اچھا دیکھیں اور بہت بڑی چیز، ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہے خوف مت کرنا، غم نہ کرنا، آگے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو آپ کی طرف، یعنی ماں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ بچہ مرے گا نہیں، یہ بچے کو ہم آپ کی طرف لوٹانے والے ہیں، اور بلکہ جَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بلکہ ہم اس کو بنائیں گے رسولوں میں سے۔ سوچئے اتنی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالی گئی کہ آپ کو جب تک خوف نہ آئے، کوئی اسے پکڑنے نہ آئے، آپ دودھ پلاتے رہیں، پھر آپ اس کو دریا میں ڈال دیجئے گا اگر جب خطرہ ہو، لیکن ہم آپ کو اسے لوٹا دیں گے اور اسے ہم رسولوں میں سے کرنے والے ہیں۔ اب جناب آخرکار یہ بات آ رہی ہے آیت نمبر 8 میں کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا اسے فرعون والوں نے، یعنی سٹوری سکپ ہو گئی
کہ ان پر آئے ہوں گے وہ پکڑنے، اور انہوں نے کس طرح سے بچے کو ڈال دیا ایک باکس میں اور اس کو دریا کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر سٹوری یوں بتائی جا رہی ہے کہ جناب اٹھا لیا فرعون والوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عُدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ہو جائے بچہ ان کے لیے دشمن بھی اور باعث غم بھی۔ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کبھی کبھار وہ چیز اٹھاتے ہیں، وہ چیز اپنے گھر لاتے ہیں جو ہمارے ہی لیے غم کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہم نے دو باتیں پچھلی کہیں کہ ڈر تو ہمیں بھی لگتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم غلط کوئی طریقہ استعمال نہیں کریں گے۔ دوسری چیز ہمیں ملتی ہے کہ کبھی کبھار ہم خود اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے لیے وہ چیز لاتے ہیں جو ہمارے لیے غم کا باعث بن جاتا ہے۔ ہماری پراپرٹی، ہماری گاڑیاں، ہمارے بیجا لاڈ، ہماری فضول خرچیاں، ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو ہمارے ہی لیے ہلاکت کا اور غم کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز کے لیے آپ نے اللہ سے رجوع رکھنا ہے اور اللہ سے ہر پل یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے اور جو کچھ میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ مجھے برکتیں ڈال دیجئے، اللہ آپ کی رضا ہر کام میں شامل حال ہو۔ یعنی اللہ کو یاد رکھنا ہر کام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اینی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آخرکار فرعون والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے غم کا سبب بن جائے، اور اللہ فرماتے ہیں ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یہ اس لیے ان کے لیے وہ غم کا سبب بنا کہ فرعون اور حامان اور ان کے دونوں کے لشکر بڑے خطا کار تھے۔ اب جناب تھرڈ پوائنٹ ہمارا جا رہا ہے جو سٹوری کو تھرڈ اینگل پر لے جاتا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، کہنے لگی فرعون کی بیوی، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، فرعون کی بیوی نے جب وہ بچے کو دیکھا تو کہتی ہے قرۃ عین، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی، لی ولکا، کہتی ہے فوراً اسے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک لگنے لگ گیا۔ ویسے بھی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، ویسے بھی کوئی اچھی چیز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اب اس پر ہم تھرڈ پوائنٹ کیا نکالیں گے؟ اللہ کو جس کو بچانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمن کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کو جس کو جیسے بچانا ہوتا ہے اللہ برے ہاتھوں سے اس کو بچا لیتے ہیں۔ ہم جب اللہ کا حکم بجا لائیں گے، یعنی فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب اللہ کا حکم پورا کرا تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے بچے کی حفاظت ایسے کی کہ وہی دشمن کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی۔ سوچئے کہ فرعون کی بیوی تو اچھے ناموں سے پھر یاد کی جاتی ہے قرآن میں، لیکن فرعون جو کہ اتنے بچوں کو اور اتنے مردوں کو مارنے والا، اس نے اس بچے کو نہیں مارا۔ یہ ساری چیزیں مجھ کو اور آپ کو بہت بڑا لیسن دیتی ہیں۔ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلنے سے کہاں کہاں حفاظت ہوگی، کہاں کہاں بچت ہوگی، یہ سب پھر ہمیں اللہ کے حوالے یہ بات کرنی ہوتی۔ بس خیال اتنا رکھنا پڑتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہ جائیں۔ اینی آگے پڑھیں کہ وہ بیوی کہتی ہے کہ لا تقتلوہ، اے فرعون اسے قتل مت کرنا۔ سوچئے کہ وہ فرعون اس بیوی کا کتنا مانتا ہوگا کہنا، وہ جابر، وہ ظالم شخص اپنی بیوی کا کتنا کہنا مانتا ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہے لا تقتلوہ، مت قتل کرنا اس بچے کو، اور گویا اس نے اس بچے کو قتل نہیں کیا بلکہ اپنے محل میں ہی اسے پالا۔ لیکن بات ادھر بھی سمجھنے کی یہ ہے کہ اس عورت پر جب حق کھلا، جب اس کو اللہ کی ذات کے بارے میں جب وہ نوحہ ہوا، اسے جب حق پتہ چلا، تب اس نے اس پہ فرعون کی بھی پرواہ نہیں کی۔ سوچئے کہ اسے کیا خبر نہیں تھی کہ وہ کتنا ظالم ہے، اور وہ کیا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کتنی لاڈلی ہے، لیکن جب حق کھل جائے تو پھر کمپرومائز
نہیں ہو سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں کتنی نصیحتیں ملتی چلی جا رہی ہیں. اور پھر وہ کہتی ہے فرعون کو کہ عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ ہم نفع حاصل کریں اس بچے سے، او نتخذہ ولدا، یا ہم بنا لیں اسے بیٹا، وہم لا یشعرون، اور یہ باتیں وہ کر رہے تھے اس حال میں کہ انہیں شعور ہی نہیں تھا کہ آگے ہونے کیا والا ہے. یعنی آگے بھی آپ انشاءاللہ آیت پڑھیں گے، آپ حیران ہوں گے کہ ان آیتوں میں اتنے میسیجز اور اتنے لیسن ہیں، جبکہ قصہ فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن ساری نصیحتیں مجھ کو اور آپ کو کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو آگے کنٹینیو کریں گے، آگے بھی بہت بہترین باتیں آپ کو ملیں گی.